اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باغ کے مالک کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مدینے میں ایک باغ کا مالک رہتا تھا۔ اس کے باغ میں کھجوروں کے درخت تھے اور ہر سال اچھی پیداوار ہوتی تھی، لیکن وہ شخص بخیل اور سخت دل تھا۔ اسے اپنی کھجوروں سے بہت محبت تھی، مگر وہ نہ غریبوں کو دیتا تھا نہ مسکینوں کا حق ادا کرتا تھا۔ جب باغ میں کھجوریں پکنے لگتیں تو وہ اپنے بیٹوں کو کہتا، دیکھنا کوئی فقیر یا یتیم غریب نہ آنے پائے، ورنہ وہ ہمارا مال لوٹ لے گا۔ وہ اپنے مزدوروں کو سختی سے منع کرتا کہ درخت سے کوئی ایک کھجور بھی گرے تو غریبوں کو نہ دینا بلکہ فوراً اٹھا لینا۔ اس طرح وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا اور ان کے حق کو چھپاتا۔ ایک دن اس کا رویہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سمجھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک باغ کے مالکوں کا ذکر کیا ہے جو یہی کرتے تھے کہ اپنی فصل کاٹتے وقت غریبوں اور یتیموں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی اور بخل کی وجہ سے ان کا باغ جلا کر راکھ کر دیا۔ صبح جب وہ اپنی کھجوریں کاٹنے نکلے تو باغ کو ویران پایا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مال اور دولت اللہ کی امانت ہے، جو اپنے مال میں سے یتیم، غریب اور مسکین کا حق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ یہ نصیحت سن کر مدینے کے کئی لوگ اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے اور عہد کیا کہ وہ اپنے باغات اور کھیتی میں سے ضرور غریبوں کا حق نکالیں گے۔ سبق اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہم اس میں سے دوسروں کا حق نہیں دیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر دل کھول کر دوسروں کے ساتھ بانٹیں تو اللہ ہمارے مال میں اضافہ اور سکون عطا فرماتا ہے۔ خدا حافظ۔ یہی آج کی ویڈیو تھی اور اللہ آپ کو جزا دے۔ آمین ثم آمین۔